جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں، 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ اس 40 سالوں میں نماز نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت نہیں تھی، شریعت نہیں تھی۔ ان 40 سالوں میں روزہ، ان 40 سالوں میں زکوٰۃ، ان 40 سالوں میں قرآن کی تلاوت، ان 40 سالوں میں درود پاک، ان 40 سالوں میں اور فلاں 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 جتنی بھی آپ عبادات کرتے ہیں، ذکر ہے، تسبیح ہے، کوئی بھی نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت ہی نازل نہیں ہوئی تھی تو پھر درود و سلام کہاں سے تھا؟ درود و سلام تو اس آیت نے حکم دیا ہے، تو یہ آیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، بعد میں قرآن آنا شروع ہوا، بعد میں نازل ہوئی۔ تو وہ جو پہلے والے 40 سال ہیں، ان 40 سالوں میں نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ذکر تسبیحات نہیں ہیں، لیکن وہاں بھی ایک چیز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ نبوت سے پہلے والی زندگی میں بھی ایک دن بھی کسی مخلوق خدا کو دکھایا نہیں ہے۔ کوئی حیوان نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو تکلیف پہنچی ہو، کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اپنے کنبے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت کے تحت تو حضور نے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ کبھی میری زبان نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میری آنکھ نے کسی کی عزت کو غلط نظر سے دیکھا ہو، بتاؤ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، بتاؤ کبھی میں نے حرام کھایا ہو، حرام کھلایا ہو۔ اب یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک نبوت ابھی نہیں ملی تھی، لیکن جھوٹ پھر بھی نہیں بولا۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے، جھنڈی بھی گھر پہ لگا دی، بتی بھی گھر پہ لگا دی، جھوٹ بھی بول رہا ہے، جلوس میں بھی شریک ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، میلاد بھی منا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ یہ حضور کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو حضور کے میلاد سے کیا تعلق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بتلا رہا ہے۔ 40 سال کے بعد حضور نے اپنوں کو نہیں، مخالفوں کو، دشمنوں کو چیلنج کیا ہے کہ میری زبان کا ایک جھوٹ ثابت کرو، میرے ہاتھ کا ایک ایسا عمل ثابت کرو جس سے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ اور ہمارے سے تو بھائی نہیں بچا ہوا، اپنی بہن کا حق کھائے بیٹھے ہیں، بیٹی کا حق کھائے بیٹھے ہیں، وراثت ان کو نہیں دی، اور جلوس میں اول نمبر پہ جھنڈا اٹھا کے کیا اس سے اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق معاف ہو جائیں گے؟ چاہے تم پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو، چاہے تم حج پہ حج کرو، عمرے پہ عمرہ کرو، اگر بہن کا حق مارا ہوا ہے، بیٹی کا حق مارا ہوا ہے، ہمسائے کا حق مارا ہوا ہے، اور پڑوسی کا حق مارا ہوا ہے، کبھی بھی تمہارے حج عمرے بھی تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، یہ قبول نہیں ہوں گے۔ میلاد بھی نہیں قبول ہوگا جب تک کہ پہلے اللہ کی مخلوق کو خوش نہیں کرو گے۔ اللہ کی مخلوق کے حق مار کر کے اور پھر اس سے بھی بڑھ کے میلاد کے نام پہ وہ جلوس نکالنا ہے جس میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میلاد کے نام پہ وہ بھگدڑ مچانا ہے، وہ ڈگ لگانے ہیں، وہ اونچی آوازیں کرنی ہیں جس سے ہمسایہ کوئی بیمار ہے، کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے، کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے، یہاں ہم بیٹھے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ آ کے ایک بندہ نماز پڑھنے لگ جائے تو مجھے اللہ فرماتے ہیں قرآن آہستہ پڑھ، اس لیے کہ تیرے ساتھ والے کی نماز خراب نہ ہو۔ قرآن تو آہستہ پڑھا جائے تاکہ ساتھ والے مسلمان کی نماز خراب نہ ہو۔ شبینہ رات کو قرآن مجید سپیکر میں نہ پڑھو، کیوں نہ پڑھو؟ اس لیے کہ محلے میں کئی سارے لوگوں کی آرام میں خلل آئے گا، کئی بیمار ہوں گے، ان کو آواز اچھی نہیں لگتی ہوگی، تو وہاں قرآن سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو ڈگ میں ہم سمجھ تو آتی کوئی ڈگ والا کہہ کیا رہا ہے، صرف ساز ہی ہوتا ہے۔ آج کل تو نعتوں کے ساتھ ساز لگ گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گانا بجانا ساز ایسے دل میں منافقت پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، جیسے پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، ایسے گانا بجانا اور ساز سننے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کا میلاد یہ ہے
کہ میں کھڑا ہو جاؤں کہ میں آقا کا امتی ہوں، میں حضور کا میلاد منا رہا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میلاد یہ ہے میں کھڑا ہو جاؤں کہ میری اس آنکھ نے کبھی اپنے محلے میں کسی کی عزت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، پھر میں مانوں گا کہ یہ میلاد منا رہا ہے۔ میلاد اس چیز کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکے میں گزارے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، ڈھلتی جوانی ہو جاتی ہے 40 سال کو۔ 40 سال کے بعد بیک گیئر لگ جاتا ہے، اب بندہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جوانی گزاری ہے، لیکن کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، حضور کے زبان سے، حضور کی آنکھوں سے، کسی بھی جسم کے حصے سے کسی انسان کو یا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہاں تو آپ اندازہ لگا لیں کتنے ہوں گے جو بھائی کے ساتھ سلام کلام ان کا نہیں ہوگا، بھائیوں کے ساتھ بولنا نہیں، کیوں؟ دشمنی ہے جی، مجھے بڑا ستایا ہے جی۔ تو آپ کو اس سے بھی زیادہ ستایا ہے جتنا یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے ستایا تھا۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، قرآن کوئی قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، ناول اور کہانی کی کتاب تو نہیں ہے۔ یہ واقعہ کس لیے بیان کیا گیا کہ بھائی 10 بھائی ایک طرف ہو کر کے ایک معصوم بھائی کو، معصوم بچے کو، بے گناہ کو پکڑ کے کنویں میں ڈال رہے ہیں، بے رحمانہ طور پہ ڈال رہے ہیں۔ جب کنویں سے قافلے والے نکالتے ہیں، پھر یہ چند ٹکوں میں اسے بھگوڑا بنا، غلام بنا کر کے بیچ رہے ہیں، اور اپنے باپ کو ستا رہے ہیں کہ روتے روتے بھائی باپ نابینا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کی ملاقات ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام بھائیوں کو تانا نہیں دیتا کہ تم وہ ہو جو میرے ساتھ ایسے ایسے کیا تھا، بلکہ یہ کہتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، تم سے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں اللہ سے بھی درخواست کرتا ہوں اللہ بھی تم کو معاف کر دے۔ خود بھائیوں کو کہہ رہا ہے، قرآن پڑھو، سورہ یوسف کو پڑھیں، میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو کیا ہمیں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ ستایا جتنا ان کو بھائیوں نے ستایا تھا؟ میرے ہمسائے داروں نے، میرے محلے داروں نے مجھے اس سے زیادہ تنگ کیا ہے جتنا ان کو بھائیوں نے کیا تھا۔ وہ تو بھائیوں سے کوئی انتقام نہیں لے رہے، کوئی ناراضگی نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو ان کی کھوٹی پونجی پر بھی پورے دانے دے رہے ہیں، اور ان کو دانے پورے دے کے ان کے پیسے واپس ان کے دانوں کے اندر رکھ رہے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ گھر جا کے پتہ چلتا ہے لو جی دانے بھی آ گئے، پیسے بھی واپس آ گئے۔ بے بذاتن مزجاتن، کھوٹی پونجی لے کے گئے ہیں، خود بھائی کہہ رہے ہیں، تھوڑے بھی ہیں کھوٹے بھی ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، لیکن دانے ہمیں پورے دینا۔ یوسف علیہ السلام نے دانے پورے دیے، کھوٹے پیسے لیے، تھوڑے پیسے لیے۔ ہم بھی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں، اور یہ سلوک کرنا یہ میلاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے ہے کہ اپنے کان کے سننے کو پاک کیجئے، اس میں غلط چیز نہ سنی جائے، اپنی زبان کے بولنے کو پاک کیجئے، اس سے جھوٹ نہ بولیے، غیبت نہ کیجئے، چغلی نہ کیجئے، گالی نہ دیجئے، اپنی آنکھ کو پاک کیجئے بد نگاہی سے، اپنے پیٹ کو پاک کیجئے حرام خوراک سے، اپنے ہاتھوں کو پاک کیجئے حرام کمانے اور حرام خرچ کرنے سے۔ جب آپ کا وجود، آپ کی زندگی پاک ہو جائے گی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد حاصل کر لیں گے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ کہ میلاد اس لیے کہ 2-4 بچے اکٹھے کر لو، 2-4 دیگیں پک جائیں گی، 2-3 ٹائم کا ہمارا اچھا پیٹ کا معاملہ حل ہو جائے گا، اس نام سے کچھ چندہ چندہ اکٹھا کر کے کوئی 2-4 ہزار میں سے 1500 جیب میں آ جائے گا، باقی عوام کو کھلا دیں گے، یہ میلاد نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، مرنا ہے اور خدا کو حساب دینا ہے۔ قبر میں اکیلا ہونا ہے بندے نے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، قبر ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ ہونی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو پہلو ہے کہ جھوٹ سے اپنی زبان کو پاک کریں، بد نگاہی سے اپنی آنکھ کو پاک کریں، غلط سننے سے اپنے کانوں کو پاک کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو
کہ آپ کے وجود سے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مومن کا کام دوسرے کو راحت پہنچانا ہے، دوسرے کو آرام پہنچانا ہے، خود اپنے منہ کا لقمہ نکال کے دوسرے کو دینا ہے، خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھلانا ہے، خود تکلیف سہ کے دوسرے کو آرام دینا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم دوسرے کو راحت نہیں پہنچا سکتے، خدا کے لیے تکلیف تو نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا حصہ ہے۔ اور اگر ہماری زندگی ادھر کچھ بھی نہیں ہے، زبان بھی جھوٹ بول رہی ہے، آنکھ بھی غلط دیکھ رہی ہے، کان بھی غلط سن رہے ہیں، حرام کمایا بھی جا رہا ہے، کھایا بھی جا رہا ہے، تو پھر حضور کے میلاد کے جلوس نکالیں یا جھنڈیاں لگائیں یا بتیاں لگائیں، قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا یہی چیزیں ببال